بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ سمجھنے والوں اور باقاعدہ مراقبہ کرنے والوں کو خوش آمدید۔ رنگ روشنی کا مراقبہ۔ زمین پر موجود ہر شے میں کوئی نہ کوئی رنگ نمایاں ہے، کوئی شے بے رنگ نہیں ہے۔ کیمیائی سائنس بتاتی ہے کہ کسی عنصر کو شکست و ریخت سے دوچار کیا جائے تو مخصوص قسم کے رنگ سامنے آتے ہیں۔ رنگوں کی یہ مخصوص ترتیب کسی عنصر کی ایک بنیادی خصوصیت ہے، چنانچہ ہر عنصر میں رنگوں کی ترتیب جدا جدا ہے۔ یہی قانون انسانی زندگی میں بھی نافذ ہے۔ انسان کے اندر بھی رنگوں اور لہروں کا مکمل نظام کام کرتا ہے۔ رنگوں اور لہروں کا خاص توازن کے ساتھ عمل کرنا کسی انسان کی صحت کا ضامن ہے۔ اگر رنگوں میں رد و بدل ہو جائے تو انسانی طبیعت میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ جذبات و محسوسات میں رنگوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بری خبر سن کر چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، خوف کے عالم میں چہرے کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے، غصے کی حالت میں آنکھیں اور چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کمرے کی دیواروں کا رنگ گہرا سرخ ہو تو طبیعت پر بار محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر اسی کمرے کی دیواروں کا رنگ نیلگوں کر دیا جائے تو طبیعت سکون محسوس کرتی ہے۔ سرسبز و شاداب درخت اور رنگ برنگے پھول دیکھ کر ذہنی اور جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے، لیکن یہی پودے جب خزاں میں سبز لباس اتار کر زرد پیرہن اوڑھ لیتے ہیں تو انہیں دیکھ کر محسوسات بدل جاتے ہیں۔ نظریہ رنگ و نور ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف انسان کے جسم بلکہ حواس میں بھی رنگوں کی مخصوص مقداریں کام کرتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے رنگوں کے نظام میں تبدیلی واقع ہو جائے، کسی رنگ کی کمی ہو جائے، کوئی رنگ زیادہ ہو جائے یا رنگوں کے تناسب میں فرق آ جائے تو محسوسات میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ علم روحانیت میں شاگرد کے اندر رنگوں اور روشنیوں میں رد و بدل کیا جاتا ہے تاکہ شاگرد کا ذہن لاشعوری حواس سے قریب ہو جائے۔ مراقبے کی مسلسل مشق سے بھی روشنیوں کے نظام میں رنگینی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ روشنیوں اور رنگوں کی تبدیلیاں کسی صلاحیت کو بیدار کرنے میں استعمال ہوں۔ اگر رنگوں اور روشنیوں کا اضافہ کسی صلاحیت، کسی حس کی تعمیر میں خرچ نہیں ہوتا تو ان سے معمول کے حواس متاثر ہونے لگتے ہیں۔ روحانی استاد شاگرد کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا معائنہ کرتا رہتا ہے، حسب ضرورت ان میں تصرف کی قوت سے کمی بیشی کرتا ہے تاکہ رنگوں اور روشنیوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ شعور کی قوتیں بھی کام کرتی رہیں۔ اس کے برعکس جب ایک عام شخص میں رنگوں اور روشنیوں میں معمول سے ہٹ کر تبدیلی واقع ہوتی ہے تو طبیعت اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کا مظاہرہ کسی نہ کسی طبعی یا ذہنی تبدیلی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہم اس کو کسی نہ کسی بیماری کا نام دیتے ہیں، مثلا بلڈ پریشر، کینسر، فساد خون، خون کی کمی، سانس کے امراض، دق و سل، گٹھیا، ہڈیوں کے امراض، اعصابی تکالیف اور دیگر غیر معمولی احساسات و جذبات وغیرہ۔ روحانی علوم کے طالب میں کس طرز پر رنگ و روشنی میں تبدیلی کی جائے اس کا تعین صرف ایک ماہر استاد ہی کر سکتا ہے۔ طبیعت کا رجحان، ذہن کی قوت، طرز فکر، طبعی ساخت اور دیگر بہت سے عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے رنگ و روشنی کو جذب کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ طریقہ نمبر 1، آرام دہ نشست میں بیٹھ کر تصور کریں کہ رنگ و روشنی کی لہریں پورے جسم میں جذب ہو رہی ہیں۔ طریقہ نمبر 2، مراقبے میں تصور کریں کہ رنگ یا روشنی کی لہر آسمان سے نازل ہو کر دماغ میں جذب ہو رہی ہے۔ طریقہ نمبر 3، مراقبے میں تصور کیا جائے کہ گرد و پیش کا پورا ماحول روشنی سے معمور ہے۔ طریقہ نمبر 4، یہ تصور کیا جائے کہ مراقبہ کرنے والا روشنی کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے۔ طبی اور جسمانی لحاظ سے ہر رنگ اور روشنی کے الگ الگ خواص ہیں،
جب کسی روشنی کا مراقبہ کیا جاتا ہے تو ذہن میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں اور دماغ میں مطلوبہ روشنی کو جذب کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ طبی اور نفسیاتی امراض اور ان کا علاج اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم اس موضوع پر تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ البتہ ایسے نفسیاتی عوارض جو ذہنی ٹوٹ پھوٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے تدارک کے لیے رنگوں اور روشنیوں کے مراقبے پیش خدمت ہیں۔ نوٹ: کسی رنگ یا روشنی کا مراقبہ کیا جائے، اس کے لیے استاذ کی رہنمائی اشد ضروری ہے۔ نیلی روشنی۔ نیلی روشنیوں سے دماغی امراض، گردن اور کمر میں درد، ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کی خرابی، ڈپریشن، احساس محرومی اور کمزور قوت ارادی سے نجات مل جاتی ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے: یہ تصور کیا جائے کہ میں آسمان کے نیچے ہوں اور آسمان سے روشنی اتر کر میرے دماغ میں جمع ہو رہی ہے اور پورے جسم سے گزر کر پیروں کے ذریعے زمین میں ارتھ ہو رہی ہے۔ کیس۔ ایک بھائی جمیل الدین گجراوالا سے لکھتے ہیں، گردن اور کمر کے درد کے لیے نیلی روشنیوں کا مراقبہ ہدایت کے مطابق کیا۔ پہلے دن روشنی کا تصور کچھ زیادہ گہرا نہ تھا، مگر دوسرے دن یوں محسوس ہوا جیسے نیلی روشنی کی ایک بڑی سی شعاع آسمان سے اتر کر میرے دماغ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ سارا دماغ نیلی روشنیوں سے بھر گیا۔ پھر یہ روشنیاں دل میں داخل ہونے لگیں اور دل سے اتر کر معدے سے ہوتی ہوئی پاؤں کے ذریعے زمین میں ارتھ ہونے لگیں۔ میری نظر ارتھ ہونے والی روشنیوں کی جانب گئی۔ یوں لگا جیسے جسم سے نکلنے والی روشنیاں جسم میں داخل ہونے والی روشنیوں کے مقابلے میں کثیف ہیں۔ خیال آیا کہ آنے والی روشنیوں کے بہاؤ نے بیماری کو اپنے ساتھ بہا کر جسم سے باہر نکال دیا ہے۔ 15 منٹ کے اس عمل کے بعد طبیعت ہلکی ہو گئی۔ مراقبے کے خاتمے پر درد میں ایک حد تک افاقہ تھا۔ 1 ماہ مسلسل یہ عمل کرنے سے اب میں مکمل طور پر شفا یاب ہوں۔ ایک بہن رضیہ سلطانہ ٹنڈو آدم سے لکھتی ہیں، میں عرصہ 3 سال سے ڈپریشن میں مبتلا تھی۔ مجھ پر وقتاً فوقتاً مایوسی کے دورے پڑا کرتے تھے، حالانکہ بظاہر کوئی وجہ دکھائی نہ دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی خوشی کے نام سے تو میں ضرور واقف تھی، مگر اس کے احساس سے زندگی محروم تھی۔ نیلی روشنیوں کے علاج نے میری دنیا ہی بدل ڈالی ہے۔ 6 ہفتوں کے مراقبے نے میری کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹا دی ہیں۔ لگتا ہے کہ نیلی روشنیوں نے میرے اندر غم کی لہروں کا رخ پلٹ دیا ہے۔ ایک بھائی محمد حامد کراچی سے لکھتے ہیں کہ میری عمر صرف 20 سال ہے، کالج میں پڑھتا ہوں، مگر قوت ارادی اس قدر کمزور ہے کہ کسی بھی کام کے لیے سوچتا ہی رہ جاتا ہوں۔ کالج میں کسی سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، باوجود کوشش کے میری یہ کمزوری دور نہیں ہو رہی۔ برائے مہربانی اس کے لیے کوئی علاج تجویز کریں۔ ان کے لیے نیلی روشنیوں کے مراقبے کا علاج تجویز کیا گیا۔ 1 ماہ بعد جواب میں حامد صاحب نے اپنی کیفیات یوں لکھی: قبلہ و کعبہ جناب عظیمی صاحب، آپ بلا شبہ مخلوق خدا کے ہمدرد ہیں۔ آپ کے تجویز کردہ نیلی روشنیوں کے مراقبے نے میری دنیا ہی بدل ڈالی ہے۔ اس 1 ماہ کے دوران میری شخصیت یکسر بدل کر رہ گئی ہے۔ اب میں ایک نارمل حشاش بشاش نوجوان ہوں، ہر بات نہایت ہی خود اعتمادی کے ساتھ کرتا ہوں۔ نیلی روشنیوں کے مراقبے میں میری کیفیات مختلف ہیں، جن کی مختصر رپورٹ لکھ رہا ہوں۔ پہلے دن روشنیوں کا تصور ہی نہیں بندھا، بلکہ ذہن میں خیالات نہایت ہی تیزی سے آتے جاتے رہے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے ان پر توجہ نہ دی۔ پھر تصور میں آسمان سامنے آ گیا اور نیلے رنگ کا تصور قائم ہو گیا۔ پھر تقریباً کئی دنوں تک مسلسل ایک سی کیفیت رہی کہ نیلی شعاعیں آسمان سے اتر کر میرے دماغ اور قلب میں جذب ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی دنوں تک مجھے اپنا سراپا نیلی روشنیوں کا بنا ہوا دکھائی دیا۔ مراقبے کے بعد میں خود کو ہلکا محسوس کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ذہن میں یہ یقین پختہ ہو گیا
کہ میں بھی نارمل لڑکوں کی طرح ہر کسی سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور آج 1 ماہ بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے اندر نئے حامد نے جنم لیا ہے۔ میں اب بھی نیلی روشنی کا مراقبہ کر رہا ہوں اور ابھی کافی عرصے تک اسے جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔